بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پشاور کا جلسہ تو ناکام ہو گیا پی ٹی آئی کا، اور پی ٹی آئی کی ساری کوششیں اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے کی گئی تھی، ان کا وہ ثمر نہیں نکلا جس کی پی ٹی آئی کو توقع تھی۔ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے پی ٹی آئی کے اس جلسے کو ریجیکٹڈ کہہ دیا، اور کھودا جلسہ نکلی جلسی یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس جلسے کی ناکامی پر اب گنڈا پور کو غصے کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں شمع جنیجو کے حوالے سے جو کنٹروورسی شروع ہوئی ہے، لگتا ہے کہ دورہ امریکہ کی کامیابی اور اس کی غیر معمولی اہمیت اس واقعے سے گہنا گئی ہے، اور اسحاق ڈار تنقید کی زد میں ہیں۔ خاص طور پر ان کا جو تردیدی بیان آیا اس پر کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جہاں تک فلسطین کا تعلق ہے، وہاں عبوری انتظامیہ بنائی جا رہی ہے، اس کے لیے فارمولہ تیار ہے۔ اگرچہ نیتن یاہو یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میں جنگ بندی نہیں کروں گا جب تک حماس مکمل ختم نہیں ہو جاتی، لیکن امریکہ چند دنوں تک کوئی بڑا اعلان کرنے والا ہے، اور وہاں مسلمان ملکوں کی فوج بھیجی جائے گی، لیکن انتظامیہ کی سربراہی کے لیے، جو عبوری انتظامیہ بنے گی اس کی سربراہی کے لیے سابق صدر بش کے پوڈل کا نام زیر غور ہے، جو کہ بڑی ہی افسوسناک اور ناقابل قبول تجویز ہے۔ مسلمان ملکوں کو چاہیے کہ اس تجویز کو مسترد کر دیں۔ ناظرین، شروع کرتے ہیں پشاور کے جلسے سے۔ اذانوں کی تحریک تو فلاپ ہو گئی، جس کو انہوں نے وہ کہا تھا کہ مشن نور، تو وہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ مشن حکیم نور الدین تھا۔ اور اس دن میں نے پروگرام میں وہ ذکر کرنا بھول گیا کہ نور الدین کی یہ تقاریر کا مجموعہ ہے، اس کا نام بھی خطابات نور ہے، باقاعدہ یہ اسی نور الدین قادیانی کا مشن تھا، اور 4 دن تک اذانیں دینی تھی، لیکن پہلے ہی دن اذانوں کا پروگرام فلاپ ہو گیا۔ چند درجن لوگوں نے، پورے ملک میں چند درجن لوگوں نے اذانیں دی، اور ان کی ویڈیوز پر یہ گزارا کرتے رہے۔ اگلے دن وہ چند درجن بھی غائب ہو گئے، اور کوئی شخص ان باقی 3 دنوں میں اذان دیتا ہوا نظر نہیں آیا۔ وہ تحریک بہت بری طرح ناکام ہوئی، بلکہ ایک مذاق بن گئی، ان کی ایک چڑ بن گئی، چھیڑ بن گئی۔ تو اس کے بعد ان کی ساری امید تھی پشاور میں تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ عام کرنے کا فیصلہ عمران خان نے کیا، اور عمران خان نے جیل سے یہ پیغام بھیجا کہ اس جلسے میں کم سے کم 5 لاکھ لوگ آنے چاہیے۔ اور ظاہر ہے جب 5 لاکھ ہوں گے تو عمران خان کے جلسے کا ریکارڈ ٹوٹے گا، لیکن بے نظیر صاحبہ کا 88 کا جلسہ 8 یا 10 لاکھ کا تھا، تو اس جلسے سے 3 لاکھ کا ٹارگٹ انہوں نے خود ہی کم رکھا۔ پھر بھی یہ دعویٰ تھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا، بلکہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ اور اس جلسے کے لیے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے، گنڈا پور کی گورنمنٹ نے بہت زیادہ اخراجات کیے، جس کی خبریں آپ نے اخبارات میں دیکھی ہوں گی کہ کروڑوں روپے صرف کر دیے گئے، اور پورے صوبے سے، ہر ضلع سے، بلکہ ایک ضلع میں کتنے ایم پی اے ہوتے ہیں، ہر ایم پی اے کو ہدایت کی گئی تھی، بلکہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ 5,000 ہزار آدمی لائے گا۔ تو اگر گنا جائے تو میرے خیال ہے 10 لاکھ آدمی تو ان ارکان اسمبلی کو لے آنا چاہیے تھا۔ 10 لاکھ نہ صحیح، 8 لاکھ صحیح، اور 8 لاکھ نہ صحیح 5 لاکھ صحیح، 5 لاکھ بھی نہ صحیح، نیچے کرتے ہیں 1 لاکھ پر آ جائے، 1 لاکھ بھی نہیں ہو سکا، 1 لاکھ سے نیچے 50 ہزار کر لیں، 50 ہزار بھی نہیں ہو سکا۔ 20 سے 30 ہزار تک کا جلسہ تھا میکسیمم، اور اس 20 سے 30 ہزار، بلکہ 25 ہزار کہنا چاہیے، 30 ہزار تو کسی صورت نہیں تھا۔ اس 25 ہزار میں پورے صوبے کی پولیس کی نفری کو الگ کر دیں تو پھر باقی کتنے لوگ رہ جاتے ہیں، آپ اس کا اندازہ کر لیں۔ جلسہ گاہ کے اندر لوگ گھوم پھر رہے تھے، جلسہ عام کا پچھلا حصہ خالی تھا، باہر سڑکوں پر ٹریفک جاری تھی، ان کے جلوس بھی آ رہے تھے، لیکن سڑکیں جام پیک نہیں ہوئی۔ جو بہت بڑا جلسہ ہو تو سڑکیں جام ہو جاتی ہیں، یہ ہم نے دیکھا ہے مینار پاکستان پر جو خاص طور پر جلسے ہوتے ہیں تو باہر کی سڑکیں جام ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں اس جلسہ گاہ کے باہر موٹر وے کا ایریا تھا، اور لوگ اس طرح سے نہیں نظر آئے جس طرح کسی بڑے جلسے عام کی صورت میں سڑکوں پر نظر آتے ہیں۔ وہاں بالکل ایسا منظر نہیں تھا، اور پی ٹی آئی کے اپنے بلاگر اس سڑک پر
کھلے عام بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے نظر آئے، خالی سڑک پر دوڑتے ہوئے نظر آئے۔ بالکل خالی تو نہیں، جلوس تھے ان کے، گاڑیاں بھی تھیں، لوگ بھی تھے، لیکن وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا ورلا ورلا، اور یعنی جو گنجان آبادی والا تصور ایک سڑکوں پر بن جاتا ہے، چھدرا چھدرا ہجوم تھا مختلف مقامات پر۔ جلسہ گاہ کے اندر وہ صورتحال نہیں تھی۔ اور اب اس جلسے کی ناکامی کے غصہ آپ نے وہ ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی، شاید میں کوشش کروں گا اس کی ایک جھلک میں بھی آپ کو دکھلا دوں۔ اچھے والے کارکن لائے ہیں ساتھ، اتنا افسوس ہوا ہے اس کی، یہ گنگا پور کی یہ جو جلسہ گاہ کا پلیس اس نے انتخاب کیا ہے، بہت دکھ ہوا ہے۔ 5 منٹ نہیں ٹھہرے ہیں، بدبو ہی بدبو۔ کہ وہ لوگ اس ناکامی کا ذمہ دار گنڈا پور کو کہہ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ گنڈا پور نے کچرا صاف نہیں کیا، اس کچرے کی بدبو اتنی زیادہ تھی کہ لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے جلسہ گاہ میں بدبو کی وجہ سے، بدبو یقیناً ہوگی، لیکن اگر بدبو کی وجہ سے لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے تو یہ جو اتنے 15-20 ہزار کا مجمع جو جلسہ گاہ کے اندر تھا وہ کیسے کھڑا رہا؟ اور دوسری بات یہ کہ جو کھڑے نہیں ہو سکتے تھے پھر وہ کہاں گئے؟ وہ باہر سڑکوں پر ہونی چاہیے، لیکن سڑکوں پر تو اتنا ہجوم نظر نہیں آیا۔ اب یہ اعداد و شمار آ جائیں گے 1-2 دن تک سامنے کہ کتنے پولیس والے تھے۔ ایک اندازہ یہ ہے کہ کم سے کم 5000 پولیس والے جلسہ گاہ کے اندر تعینات تھے، 5000 پولیس والے۔ اور یہ خود پی ٹی آئی کے اپنے بلاگر بتاتے رہے کہ ہزاروں کی تعداد میں پولیس والے اس جلسہ گاہ کا انتظام کرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ ہزاروں کا لفظ تو خود انہوں نے مانا، تو اندازہ یہ ہے کہ 5000 سے زیادہ تھے پولیس والے، 5000 سے کم نہیں تھے۔ تو اس 25,000 میں سے یہ 5000 آپ نکال دیں، باقی پورے پاکستان سے کوئی قافلہ وہاں نہیں گیا۔ اکا دکا لوگ گاڑیوں پر ضرور گئے ہوں گے، لیکن وہ سندھ، پنجاب، بلوچستان سے لوگ وہاں نہیں گئے۔ یہ سارا شو خیبر پختونخوا کا تھا، لیکن خیبر پختونخوا میں بھی اس سے بڑے کئی بڑے جلسے پی ٹی آئی نے عمران خان کے بغیر بھی کیے ہیں۔ پچھلے سال جو گنڈا پور نے جلسہ کیا تھا وہ اس میں بھی عمران خان نہیں تھا، وہ اس جلسے سے بڑا تھا جو اب ہوا ہے، جس کے بارے میں عمران خان کا آرڈر تھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہونا چاہیے۔ اور اس جلسہ عام میں تقریریں تو بہت زہریلی کی گئی، بڑی بکواس کی گئی، خرافات بکی گئی، پاکستان کو گالیاں دی گئی، پاکستان کی فوج کو گالیاں دی گئی، فوج کو بھیڑیا کہا گیا، آرمی چیف کو لومڑی کہا گیا۔ یہ سارا دل کی بڑھاس نکالی گئی، لیکن وہ چیز نہیں، وہ کرنے کی ضرورت ان کو نہیں ہو سکی، جس کی وجہ یہ تھی کہ جلسہ عام اتنا بڑا نہیں تھا کہ اتنا بڑا رسک لیا جاتا۔ وہ جو قرارداد منظور ہونی تھی دہشت گردوں کی فیور میں، وہ منظور نہیں ہو سکی۔ ہاں، یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپریشن روکا جائے، آپریشن روکنے کا حکم بھی دیا گنڈا پور نے، فوج کو آپریشن روکنے کا حکم بھی دیا، دوسرے مقررین نے بھی، لیکن وہ ظاہر ایک مذاق بن کر رہ گیا۔ جس طرح یہ جلسہ مذاق تھا، اس طرح اس کی تقریریں مذاق تھی۔ جو بہت گندی زبان استعمال کی وہ تھی، وہ خاتون کیا نام ہے اس کا، جو کہتی ہے کہ عمران نہیں تو پاکستان نہیں، شاندانہ گلزار شاید اس کا نام ہے۔ اور اسی طرح وقاص، شیخ وقاص اکرم جو پنجاب سے بھاگا ہوا ہے اور جس کو بہت گالیاں پڑی تھی یہ اذانوں کی تحریک کے حوالے سے، تو اس نے بھی بڑی گندی غلیظ تقریر کی۔ اعظم سواتی جس طرح اس کا چہرہ غلیظ ہے ویسے اس کی گفتگو بھی غلیظ ہوتی ہے، غلیظ گفتگو کی، گالیاں دی گئی، لیکن وہ اعلان یعنی حکومت کے ریاست پاکستان کے خلاف اعلان جنگ اور فوج کو پختونخوا سے نکل جانے کا حکم، یہ چیزیں وہ نہیں کر سکے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ جلسہ عام اتنا متاثر کن نہیں تھا کہ اتنا بڑا بول اس اسٹیج سے بولا جاتا۔ باقی بکواسیات چلتی رہتی ہیں، اور وہ کوئی ان کو جس طرح ان کا خیال تھا، پی ٹی آئی کا خیال یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ اس مرتبہ ہم بڑا جلسہ کر لیں گے، لیکن یہ پی ٹی آئی کا پچھلے سال کے مقابلے میں جو جلسہ تھا یہ اس سے بھی چھوٹا تھا۔ اور پولیس کی نفری کو نکال دیا جائے تو یہ بہت ہی چھوٹا جلسہ تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری صاحبہ نے اس جلسے کا مذاق اڑایا، اور جی بھر کر مذاق اڑایا، اور کہا کہ جلسہ گاہ کے اندر 15-20 لاکھ افراد آپ جا کر گن سکتے ہیں۔ 15-20 لاکھ یا 15 کروڑ بھی کہے جا سکتے تھے اگر یہ جلسہ 50,000 کا ہو جاتا یا 50,000 سے اوپر کا ہو جاتا۔ 5 لاکھ کی بات تو خیر بہت دور کی ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی کی ایک اور ناکامی ہے۔ پی ٹی آئی کو ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اور وہ یہ ہے کہ وقت اس کا ساتھ نہیں دے رہا، اور وقت آگے چلا گیا ہے، یہ پیچھے رہ گئے۔
یہ پیچھے رہ گئے، معاملات بہت آگے چلے گئے۔ ناظرین، ذکر پاکستان کے وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کا، یہ دورہ کامیاب رہا۔ کامیاب سے مراد یہ کہ یہ دورہ تو نہیں تھا، اصل میں تو وزیر اعظم گئے تھے سلامتی کونسل کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے، اقوام متحدہ کے اجلاس میں، تو ریاستی دورہ یہ نہیں تھا، اور لیکن اس دورے میں انہوں نے ٹرمپ سے ملاقات بھی کی، آرمی چیف بھی ملاقات میں تھے۔ اس ملاقات میں بہت ساری اہم چیزیں طے ہوئی۔ شہباز شریف کی تقریر بھی مناسب تھی، بہت اچھی تقریر نہیں تھی کوئی، لیکن اتنی خراب تقریر بھی نہیں تھی۔ فلسطین کا ذکر کیا، کشمیر کا ذکر کیا، بھارت کے پانی روکنے کا ذکر کیا، اور لیکن جو بات کھٹکی وہ یہ تھی کہ غیر ضروری طور پر وہ صدر ٹرمپ کی تعریفیں کرتے رہے۔ اس سے پہلے انہوں نے ملاقات میں بھی صدر ٹرمپ کی بہت تعریف کر دینی چاہیے تھی، لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ وہ کھٹکنے لگے، اور کئی چیزیں بہرحال اس میں اہم طے ہوئی۔ پاکستان امریکہ کے باہمی تعلقات کے حوالے سے چیزیں طے ہوئی، کچھ سرمایہ کاری کے حوالے سے، کچھ باہمی تعاون کے حوالے سے، لیکن جو اصل چیز تھی وہ تھا مسئلہ غزہ کا، جہاں یہ کچھ معاملات فائنل ہوئے یا فائنل ہونے کی طرف ان کی پیش رفت ہوئی۔ یعنی غزہ میں فوج رکھی جائے گی اسلامی ممالک کی، اور جن 4 ملکوں کا نام آ رہا ہے ان میں سعودی عرب بھی شامل ہے، اور ان میں پاکستان بھی ہے، اور ترکی بھی ہے، اور انڈونیشیا بھی ہے۔ یہ 4 ملکوں کا نام آ رہا ہے۔ سعودی عرب کی فوج شاید تھوڑی ہو، اور انڈونیشیا، پاکستان اور ترکی کی فوج زیادہ ہوگی۔ یہ فوج غزہ کا انتظام سنبھالے گی، لیکن اس دورے کو شمع جونیجو والے اسکینڈل نے گہنا کر رکھ دیا۔ گہنانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی کامیابی پر اثر پڑ گیا، یعنی اس کی کامیابی متاثر ہو گئی، جو مقاصد تھے وہ متاثر ہو گئے، بلکہ یہ کہ اس کی جو پاکستان کے اندر اس دورے کی جو شہرت تھی اس پر اثر پڑا۔ قصہ آپ کے علم میں ہے، آپ کی نظر میں ہے۔ قصہ یہ تھا کہ ایک خاتون شمع جونیجو جو اسرائیل کی بہت کٹر حامی ہے، بلکہ نیتن یاہو کی عقیدت مند مانی جاتی ہے، اس کے پرانے ٹویٹ دکھائے جا رہے ہیں۔ یہ خاتون وزیر اعظم کے طیارے میں سوار ہو کر امریکہ پہنچی، اور یہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں بھی پہنچی، جس پر اعتراض ہوا جب خواجہ آصف صاحب تقریر کر رہے تھے تو یہ ان کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ بہت بڑی کنٹروورسی چھڑ گئی کہ یہ کس حیثیت میں ہے، کیا یہ وزارت خارجہ کی افسر ہے، کیا یہ سفارت خانے کی کوئی افسر ہے، یہ وہاں کیسے پہنچی؟ تو اس پر پھر خواجہ صاحب نے کہا کہ میرا اس خاتون سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس موقع پر انہوں نے جو ٹویٹ جاری کیا وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اسحاق ڈار وزیر خارجہ کو ہٹ کرتا تھا۔ اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ غزہ کے بارے میں میری سوچ سے سب واقف ہیں، میں غزہ کے مظلوموں کا حامی ہوں، میں اسرائیل کا مخالف ہوں۔ تو انڈائریکٹ وہ بتا رہے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں جو عوامی امپریشن ہے کہ ان کو جھکاؤ اسرائیل کی طرف ہے، اور یہ خاتون بھی کہا جاتا ہے کہ اسحاق ڈار ہی کی وجہ سے وہاں پہنچی، اور بلکہ یہ شہباز شریف صاحب کے طیارے میں کیسے گئی؟ اچھا، بعد میں وزارت خارجہ نے تردید کی اور کہا کہ اس خاتون کا تو لسٹ میں نام ہی نہیں ہے۔ کوئی اس بات پر اعتبار اس لیے نہیں کر سکتا کہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس میں یعنی جو حاضرین کی گیلری ہوتی ہے اس میں کوئی آدمی اس ملک کی حکومت کی درخواست یا اجازت کے بغیر نہیں بیٹھ سکتا جس ملک کا وہ باشندہ ہے۔ تو شمع جونیجو پاکستانی ہے، اور پاکستانی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے وزارت خارجہ نے کلیئر کیا، اس کی سفارش وزارت خارجہ نے کی، اس کا نام وزارت خارجہ نے بھیجا، ورنہ تو کوئی پاکستانی چاہے وہ کیسا ہی بااثر کیوں نہ ہو، وزارت خارجہ کی لسٹ کے بغیر اس سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں جا ہی نہیں سکتا۔ اور ویسے بھی اسحاق ڈار نے جب یہ کہا تھا کہ اس کو نوبل انعام دیا جائے ٹرمپ کو، تو اس میں ٹرمپ کی محبت کم تھی اور ان کا اسرائیل کی طرف جھکاؤ زیادہ تھا، اور یہ عام تاثر ہے کہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ اسرائیل کے ہمدرد ہیں۔ پتہ نہیں یہ تاثر درست ہے یا غلط ہے، لیکن شمع جونیجو کے مسئلے نے نہ صرف اسحاق ڈار کو متاثر کیا بلکہ شہباز شریف صاحب کو بھی متاثر کیا، کیونکہ وہ شہباز شریف کے طیارے میں امریکہ گئی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہاں جس ہوٹل میں یہ قیام پذیر تھی تو ان سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں اس ہوٹل میں اس لیے ہوں کہ میرے پاس وزیر اعظم شہباز شریف کی خفیہ فائلیں ہیں، میں وہ فائلیں لے کر اپنے گھر نہیں جا سکتی، اس لیے میں اس ہوٹل میں قیام پذیر ہوں۔ اب اس کا یہ دعویٰ درست ہے یا غلط ہے یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا۔ اگر دعویٰ غلط ہے تو وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے اس کی تردید آنی چاہیے، بلکہ یہ سارا معاملہ ہی بڑا گمبھیر ہے۔ نہ صرف یہ ہے کہ اس بات کی تردید آنی چاہیے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے
ان کو فائل دی، اگر دی تو کس حیثیت میں دی، اور وہ بھی خفیہ فائل۔ اگر وہ یہ کہتے کہ میرے پاس وزیر اعظم شہباز شریف کی ضرورت کی چیزیں میرے اٹیچی کیس میں ہیں اور میں ان کی حفاظت کر رہی ہوں، تو شاید بات آئی گئی ہو جاتی۔ لیکن ایک فائل ایسی خاتون کے پاس جو نہ وزیر ہے، نہ وہ مسلم لیگ نون کی لیڈر ہے، اور نہ وہ سفارتی افسر ہے، نہ وزارت خارجہ کی افسر ہے، وہ کس حیثیت میں یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس کے پاس وزیر اعظم شہباز شریف کی خفیہ فائلیں ہیں؟ اور پھر حیرت کی بات ہے کہ 3 دن ہو گئے اس کے اس دعوے کو، بلکہ 4 دن ہو گئے، وزیر اعظم ہاؤس سے اس کی کوئی تردید نہیں آئی۔ نہ صرف یہ ہے کہ اس کی تردید آنی چاہیے، اس کی وضاحت آنی چاہیے، بلکہ یہ بھی بتایا جانا چاہیے کہ شمع جنیجو کو وزیر اعظم کے طیارے میں لاد کر اگر امریکہ لے جایا گیا تو کس حیثیت میں لے جایا گیا، کیا ضرورت تھی، کون سی ایسی خفیہ ڈپلومیسی ہو رہی تھی جس میں شمع جنیجو کی حاضری ضروری تھی، کیا اسرائیل سے کوئی کنیکشن بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے۔ اب جب کسی طرف سے کوئی وضاحت نہیں آ رہی، صرف وزیر دفاع خواجہ آصف کی ایک معقول وضاحت ہے، لیکن وزیر خارجہ وزارت خارجہ کی نہایت نامعقول وضاحت ہے، تو ان سب کے پیش نظر اب جو بھی پروپیگنڈا ہو لوگ اس پر یقین کر لیں گے۔ مثلا کہا یہ جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تیاری میں ہے۔ مجھے ذاتی طور پر علم ہے کہ یہ جھوٹ ہے، وفاقی حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی، اور وہ معاہدہ ابراہم اکارڈ جو ہے وہ تو ویسے ہی دفعہ دور ہو گیا ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ اتنی چیزیں شمع جنیجو کے حوالے سے اتنی مسٹری پھیلی ہوئی ہے اور کوئی اس دھند کو ہلکا کرنے کے، دور کرنے کے چکر میں نظر نہیں آتا، تو پھر جو بھی پروپیگنڈا ہوگا لوگ اس پر اعتبار کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ ایک بہت سنگین معاملہ ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ وفاقی حکومت اس سنگین مسئلے پر اس نے خاموشی کی اختیار کی گئی ہے۔ اچھا، تیسری طرف غزہ کا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں چیزیں تو طے ہو رہی ہیں، مسلمان ملکوں کی فوج جائے گی، وہ انتظام سنبھالے گی، لیکن جو عبوری کمیٹی بنے گی، جسے عبوری حکومت تو نہیں کہا جا سکتا، عبوری کونسل کا نام دیا جائے گا، اس کا سربراہ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر کو مقرر کرنے کی تجویز خود امریکہ کی طرف سے آ گئی، اور امریکی حکومتی حلقوں نے اس تجویز کی تصدیق کی ہے کہ ہاں یہ چیز ہے، کیونکہ ٹونی بلیئر کو سفارتی معاملات کا تجربہ ہے۔ بات یہ ہے کہ ٹونی بلیئر وہ شخص تھا جس نے عراق کی جنگ میں بش کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کے قتل عام کی پرزور وکالت کی۔ یہ بہت ہی خبیث قسم کی بدرو ہے، اور اس کو بش نے اپنا پوڈل یعنی کتورا سے مراد کتے کا پلہ قرار دے رکھا تھا، اور اس کو نہیں، بش نے 2 پوڈل رکھے ہوئے تھے۔ خود اس نے اپنے بیانات میں بارہا کہا کہ میرے 2 پوڈل ہیں، ایک ٹونی بلیئر میرا پوڈل ہے، اور دوسرا پلہ جو ہے وہ پلہ پرویز مشرف ہے۔ تو اس پلے کو نئی عبوری کونسل کا صدر بنانا ایک افسوسناک اور شرمناک واقعہ ہوگا، اور مسلمان ملک جو اس وقت صدر ٹرمپ سے رابطے میں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس تجویز کی مخالفت کریں۔ یہ تجویز پرسوں منظر عام پر آئی تھی، لیکن ابھی تک کسی مسلمان ملک کی طرف سے اس تجویز پر کوئی منفی کومنٹ، بلکہ سرے سے کوئی کومنٹ آیا ہی نہیں ہے۔ آنا چاہیے اور بتانا چاہیے امریکہ کو کہ آپ کسی یورپین کو لگائیں، بے شک کسی عیسائی کو لگائیں، بے شک جس سے مرضی لگائیں اس کا سربراہ، کیونکہ اختیار آپ کے پاس ہے، مسلمان ملکوں کے پاس تو اتنا اختیار نہیں ہے، لیکن ایسے شخص کو مت لگائیں جس کی مسلمان دشمنی مشہور اور ضرب المثل ہے۔ ٹونی بلیئر مسلمانوں سے نسلی اور مذہبی بنیادوں پر شدید نفرت کرتا ہے، اور اس نفرت کا وہ اظہار بھی کر چکا ہے۔ اس نے قتل عام کی، مساکر کی جو بش نے کیا اس کی پرزور حمایت کی، اور بڑے شرمناک انداز میں اس کی حمایت کی۔ تو یہ ٹونی بلیئر کو کسی صورت نہیں منظور کیا جانا چاہیے۔ آخری پوائنٹ، پشاور والے تو یہ فلاپ ہو گئے، یعنی عوام نے ریجیکٹ کر دیا۔ اب پی ٹی آئی کی ساری امید کل سے ہے، یعنی 29 کی تاریخ جو ہے، اس میں آزاد کشمیر میں وہ جو انڈین ایکشن کمیٹی ہے جو اس وقت وہاں انارکی پیدا کر رہی ہے، جس کا سربراہ کچھ شوکت بھارتی ہے جو انگلینڈ میں بیٹھا ہو، وہاں سے وہ پاکستانی علاقے میں شر و فساد کی ہدایت جاری کر رہا ہے۔
تو کل انہیں اس پورے آزاد کشمیر میں پہیہ جام ہوگا، ہڑتال ہوگی، کشمیر بند ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، یہ پی ٹی آئی کی امیدیں ہیں۔ لیکن اس مرتبہ پاکستانی ریاست نے وہاں سختی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہر قیمت پر سختی نہیں، اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو سختی نہیں ہوگی، لیکن اگر باز نہیں آتے تو سختی ہوگی۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ انڈین ایکشن کمیٹی، جس کا عرف کشمیر ایکشن کمیٹی، حالانکہ وہ کشمیر ایکشن کمیٹی نہیں ہے، وہ انڈیا کے مقاصد کے لیے کام کر رہی ہے اور ایسے مطالبات پیش کر رہی ہے جن پر عمل نہیں ہو سکتا۔ ان کی تفصیل لمبی ہے، اور آزاد کشمیر کی جتنی بھی پاکستان نواز سیاسی جماعتیں ہیں ان سب نے اس انڈین ایکشن کمیٹی کی اس ہڑتال اور کشمیر بند کرو تحریک کی مخالفت کی ہے۔ تو اب اس کمیٹی کے اندر ایک خوف کی فضا ہے کہ اگر سخت انتظامات کی وجہ سے ہماری کال پوری طرح کامیاب نہ ہو سکی تو ہماری ساکھ آئندہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور ہماری سے پھر نہیں رہے گی اس انارکی پیدا کرنے میں، جس انارکی کا بیڑا انہوں نے بھارت کے لیے اٹھایا ہوا ہے اور خاصی پریشانی کی ہے، اور سنا ہے کہ رابطے بھی ہو رہے ہیں۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ بلوچستان میں علیحدگی کی تحریک ہے، آزاد کشمیر میں۔ اچھا میں یہ بتا دوں کہ یہ اس کو عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے، یہ جھوٹا پروپیگنڈا پاکستان میں پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ ان کے پاس جتھے ہیں، اور جب جتھے کسی شہر میں پھیلتے ہیں تو شہر بند ہو جاتا ہے، یہ پوری دنیا میں یہ مانا گیا ہے۔ تو ان جتھوں کو قابو کرنے کی ضرورت ہے۔ عوامی ووٹ دوسری جماعتوں کے پاس ہے، ان کے پاس نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس عوامی ووٹ ہوتا تو یہ اس طرح کے ناممکن العمل مطالبے کرنے کے بجائے الیکشن کا مطالبہ کرتے اور الیکشن میں اپنی پارٹی کو ہر سیٹ پر کھڑا کرتے، اور پھر دیکھتے کہ کتنے ووٹ ان کو ملتے ہیں اور کتنی سیٹیں ان کو ملتی ہیں۔ تو یہ چیز بالکل سب کے سامنے ہے۔ اب اگر حکومت نے ان جتھوں کو کنٹرول کر لیا تو انڈین ایکشن کمیٹی کا سارا پلان ناکام ہو جائے گا۔ کل خیبر پختونخوا میں ایک واقعہ بھی ہوا، کرک کا علاقہ ہے، وہاں دہشت گردوں کے ایک اڈے پر فوج نے حملہ کیا اور کوئی 18-20 دہشت گرد مار دیے، زخمی بھی کیے۔ اور وہاں ہوا یہ کہ اس کارروائی میں کوئی سویلین زخمی نہیں ہوا، کسی سویلین کی ہلاکت نہیں ہوئی، شہادت نہیں ہوئی، کوئی زخمی بھی نہیں ہوا، اور صاف ستھرا آپریشن تھا جس میں یہ دہشت گرد مارے گئے۔ اور پھر جب فوجی جوان یہ آپریشن کر کے وہاں سے لوٹے اس اڈے سے تو عوام نے فوجیوں پر پھول نچھاور کیے۔ پی ٹی آئی نے ایک اور حادثے کو پاکستانی فوج کا حملہ قرار دینے کی کوشش کی۔ یہ غالباً باجوڑ کا کوئی وہی علاقہ تھا جہاں پہلے بھی کچھ گولے پھٹتے رہے ہیں، تو ایک گولہ جو نہ جانے کس زمانے سے زمین میں دفن تھا، پاکستانی فوج کا پھینکا گیا گولہ تھا، طالبان کا گولہ تھا، افغان حکومت کا گولہ تھا، وہ گولہ پھٹنے سے 4 لڑکے شہید ہو گئے۔ تو وہ جو اس کی رپورٹیں ہیں وہ سب بتا رہی ہیں کہ یہ زمین میں دفن کیا گیا یا دفن ہو چکا گولہ تھا جو حادثتاً پھٹا، اور اب پی ٹی آئی اس پر شور مچا رہی ہے کہ نہیں، پاکستانی فوج کا ڈرون آیا تھا، اس نے یہ اوپر سے گولہ گرایا ہے۔ تو یہ جھوٹ ہے، اور یہ جھوٹ پکڑا بھی گیا ہے، لوگوں نے اس پر اعتبار نہیں کیا۔ سانحہ بڑا افسوسناک ہے، 4 جوان شہید ہوئے ہیں، اور یہ وہ المیہ ہے جو ہر جنگ زدہ علاقے میں ہوتا ہے، اور خاص طور پر پاکستان کے پشتون علاقوں میں اور افغانستان کے علاقوں میں یہ بہت کثرت سے ہوتا ہے کہ پرانے زمانے کے روس کے دور کے، ایون روس کے دور کے کھلونا بم، طرح طرح کے بم یہ نکلتے ہیں، کبھی بچے اٹھا لیتے ہیں ان کو، ان سے کھیلتے ہیں، وہ پھٹ جاتا ہے، کبھی وہ خود پھٹ جاتا ہے۔ کل وزیر آباد میں بھی ایک ایسا ہی کھلونا کسی آدمی نے پکڑا اور وہ اڑ گیا اور کچھ بچے زخمی ہوئے، اس آدمی کے دونوں ہاتھ بھی ضائع ہو گئے، کہا جاتا ہے کہ ضائع ہی ہو گئے، اللہ اس کی مدد کرے۔ تو یہ اس طرح کے المیے، اور پی ٹی آئی ان کو پاکستانی فوج، یعنی جو غلطی پاکستانی فوج نے کی ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے، جو غلطی پاکستانی فوج نے نہیں کی ہوتی پی ٹی آئی اس کو بھی پاکستانی فوج کے سر پر تھوپ دیتی ہے، لیکن اس مرتبہ یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔